حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرست اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک بھی تھے. یہ برے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے, ان کی شان میں بہت مغالبہ کرتے تھے. یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی. حضرت نوح علیہ السلام نسب. حضرت نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوسلہ بن ادریس. اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے. اس وقت لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کئی سالوں تک زندہ رہے اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے. عمر لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے, اور اسی مدت کے دوران کفر اور شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معبود فرمایا. آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے. پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا. شرک عام ہو گیا, ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی. تب اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا. انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی. انہوں نے بہت مشقت اٹھائی, جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ بخشش و رحم کرنے والوں کے نام سے شروع کرتا ہوں. یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو, اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. نوح نے کہا: یہ میری قوم, میں تمہیں صاف صاف کرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو, تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا. کاش تمہیں سمجھ ہوتی. نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے, دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماع میں جا کر انہیں دعوت دیتے. آپ انہیں نہ لیا اور پوسٹدہ طور پر دعوت دیتے, یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے, لیکن سوائے چند لوگوں کوئی ایمان نہ لائے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی: اے میرے اللہ, میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا, لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے. انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی, اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لی, کہنے لگے ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے. میرے اللہ, یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے. میں نے پھر بھی ان سے کہا اپنے مالک سے بخشش طلب کرو, وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا, وہ بہت مغرور تھا. وہ قوم سے کہنے لگا: نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی اس بات سے بحث کرنا, یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو, تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو. چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے, اپنے بادشاہ کی بات عمل کرنے لگے. تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی: اے پروردگار, یہ میرا کہنا نہیں مانتے. ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا, الٹا نقصان پہنچایا ہے, اور انہوں نے میرے سارا داؤ کیا, یعنی دوسروں کو میرے طرفے کر دیا, خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی, اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا. ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا, اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہوں. اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے, اور ان ایمانداروں کی اکثریت مساکین اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں: نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا, بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں. مطلب یہ تھا کہ آپ غم نہ کریں, اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کشتی تیار کرو. نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے, ان کے ارد گرد درخت نہیں, نہ پانی تھا. چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے, پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے. آپ بڑے بڑے تخت بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے, اور پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے, آپس میں ان تختوں کو ملاتے, یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور ہیکل کشتی تیار ہو گئی. 100 سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو تیار کیا. نوح علیہ السلام نے دین کی دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے میں لگے. وہ لوگ جب انہیں بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے. ان کافروں نے تمسخر اڑانے میں کمی نہ چھوڑی. نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر کشتی تیار اور اسے تارکول سے لگ پت کیا. اسی وقت تارکول کا ظہور ہوا. اس کشتی کا طول 300 گز, اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا. اس کی بلندی اور گہرائی 30 ہاتھیوں سے اونچی بتائی جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا. اللہ نے فرمایا جب یہ تندور جوش مارنے لگے اور وہ پانی کو ابالنے لگے اور جب پھوٹ پڑے, اس وقت ہر چیز جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا. کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے. چنانچہ جب تندور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی. اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے. نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا. اللہ نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا. جو پانی مکفر کیا خوب جمع ہو گیا. آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا؟
था इसका अंदाजा अल्लाह ही को है। बहरहाल में इस पानी ने जमीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए, हैवाना, हर चीज को गर्क कर दिया। उस वक्त बस वही लोग बाकी रहे जो कश्ती नूह में थे। ये कश्ती आज भी मौजूद है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही था जो बयान हुआ। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो टिल देन।